بزرگ فرماتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضور کی ظاہری حیات مبارکہ میں یہ عادت کریمہ تھی کہ حضور سلام میں پہل کرتے تھے، فرمایا وہ عادت آج بھی ہے۔ امتی جب آتا ہے اس سے پہلے کہ آپ سلام کرو، حضور آپ کا نام لے کر آپ کو سلام کرتے ہیں۔ ایک بزرگ کو خواب میں حضور کی زیارت ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ حج کر کر آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کی پاس آ کر عرض و گزارش کرتے ہیں، آپ کو سمجھ آتی ہے؟ حضور نے فرمایا میں ان کی ساری باتیں سنتا ہوں، ان کی باتوں کا جواب بھی دیتا ہوں۔ ہائے 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 ہائے، اب بندہ کھڑا ہو جائے، اب بس حضور سے عرض و گزارش کرنا شروع کر دے، حضور سے باتیں کرنا شروع کر دے کہ یا رسول اللہ، قرآن میں اللہ نے حکم دیا کہ جب تم گناہ کر بیٹھو تو میرے حبیب کی بارگاہ میں آؤ۔ یا رسول اللہ میں بہت سارے گناہ کر کر آپ کے پاس آ گیا ہوں، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے، بد ہے تو آپ کے، بھلے ہیں تو آپ کے، ٹکڑوں سے یہی کے پلے رخ کدھر کرے۔ میں کر کے ستم اپنی جان پر قرآن سے جاؤں گا پڑھ کر، آیا وہ بہت شرمندہ سا، آیا بہت شرمندہ سا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے۔ پت ہے تو آپ کے ہیں، بلے ہیں تو آپ کے، ٹکڑوں سے تو یہی کہ بلے رخ کدھر کرے، سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے، سرکار ہم گواروں کے اتوار پر نہ جائیں، آقا حضور اپنے کرم پر نظر کرے، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤں کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے، آیا ہوں بہت شرمندہ سا، میں آیا بہت شرمندہ سا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے۔ ایک میں ہی نہیں پوری امت، ساری دنیا ساری خلقت تکتی ہے رستہ رحمت کا، تکتی ہے رستہ رحمت کا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار ایک بار اور تو طیبہ سے فلسطین میں آ، راستہ
اقصا تیرا تکتی ہے راستہ رحمت کا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں لیے ہوئے تو دل بے قرار ہم بھی ہیں ہمارے دستے تمنا کی لاج بھی رکھنا تیرے فقیروں میں اے شہریار ہم بھی ہیں محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہے اتنی بڑی بارگاہ اس صحبت کو چھوڑ اللہ پاک کے آخری نبی حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من جلس عند العالمی ساعتین جو کسی عالم کے پاس 2 گھڑی کے لیے بیٹھے او سامع منہ کلمتین یا اس سے 2 باتیں سنے او مسامہ خطوتین یا اس کے ساتھ 2 قدم چلے آتاہ اللہ جنتین اللہ پاک اس کو 2 جنتیں عطا فرمائے گا اللہ کی رضا پانے ثواب حاصل کرنے کی نیت سے بیان سنیں گے تو ڈھیروں نیکیوں کا خزانہ ہاتھ آئے گا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کن عالما او متعلما او محبا او مستمعا فلا تکن خامس فقط تہلیکا فرمایا یا تو تم عالم بنو یا دین کا طالب علم بنو یا عالم اور طالب علم سے محبت کرنے والا بنو یا دینی گفتگو کو توجہ کے ساتھ سننے والا بنو فلا تکن خامس 5واں نہ ہونا فقط تہلیکا نہیں تو ہلاک ہو جاؤ گے اللہ پاک ہمیں قرآن حدیث کو صحیح بیان کرنے سننے سمجھنے عمل کرنے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے مقدس سفر کے سلسلے میں محفل کا اہتمام کیا گیا ہے محفل مدینہ ہے وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے جس کا دیدار مومن کی معراج ہے زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ عجب رنگ پہ ہے بہار مدینہ قدرت نے کیسا سوارا مدینہ خدا اگر قیامت میں فرمائے مانگو لگائیں گے دیوانے نعرہ مدینہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا جس پر نظر کرم فرمائی اس پر یہ احسان کیا جن کا ستارہ چمکا ان کو طیبہ کا پیغام
مقام ملا بختوروں نے در پر آ کر بخشش کا سامان کیا بختوروں نے در پر آ کر بخشش کا سامان کیا آغا مقدر عرصہ ہوا عطار مدینے جا نہ سکا آغا مقدر عرصہ ہوا بدکار مدینے جا نہ سکا ہائے مجھے حالات نے جکڑا یوں خون ارمان کیا ہائے مجھے حالات نے جکڑا یوں خون ارمان کیا جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معاشرے میں 4 طرح کے انسان رہتے ہیں ایک وہ شخص جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت دیا بڑا امیر ہے بڑا امیر و کبیر ہے امیر و کبیر ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے پاس عشق و محبت قرآن و سنت اور حدیث کا علم بھی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ امیر و کبیر انسان علم کے مطابق حلال طریقے سے مال حاصل کرتا ہے اور حلال جگہ پر مال کو خرچ کرتا ہے حج کرتا ہے عمرے کرتا ہے زکوٰۃ دیتا ہے مسجدیں بناتا ہے مدرسے بناتا ہے اچھی جگہ پر رقم خرچ کرتا ہے تو حضور نے فرمایا یہ کائنات کا سب سے بہترین انسان ہے اگر بندہ امیر و کبیر ہو اور امیر و کبیر ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے پاس قرآن حدیث کا علم ہو تو وہ کائنات کا سب سے بہترین انسان ہوتا ہے کہ اس کی رقم اللہ کی راہ میں خرچ ہو رہی ہوتی ہے دوسرا شخص حضور نے فرمایا کہ اس کے پاس علم ہے لیکن اس کے پاس مال نہیں ہے تو یہ علم والا شخص جب اس مالدار کو دیکھتا ہے کہ یہ حج پر جا رہا ہے عمرے پر جا رہا ہے زکوٰۃ دے رہا ہے مسجدیں بنا رہا ہے تو اس کے دل میں ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے اس کے دل سے ایک آہ نکلتی ہے کہ آہ کاش میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی حج پر جاتا میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی عمرے پر جاتا مسجدیں بناتا مدرسے بناتا تو حضور نے فرمایا اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس مالدار انسان کو ملتا ہے عمل کیا نہیں ہے ابھی ایک شخص مدینے جا رہا ہے اس نے محفل مدینہ کروائی ہے ابھی تو وہ لاہور سے باہر بھی نہیں نکلا محفل مدینہ کروائی اور مدینے جانے کی تیاری میں ہے تو کسی نے دیکھ کر دل میں اس کے تڑپ پیدا ہوئی کاش میں بھی عمرے پر جاتا کاش میں بھی حج پر جاتا لیکن یہ حضرت تو ابھی پہنچے نہیں لیکن جو دل میں جس کی تمنا پیدا ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ثواب عطا بھی فرما دیا ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اس نے عرض کی یا رسول اللہ ایک سوال پوچھنے آیا ہوں آپ سے حضور نے فرمایا کیا پوچھنے آئے ہو کہنے لگا مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میرا رب مجھ سے محبت کرتا ہے میرا رب مجھے پسند کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 باتیں اگر تمہارے اندر پائی جائیں تو سمجھ لینا کہ رب تم سے محبت کرتا ہے اگر وہ نہ پائی جائیں تو سمجھ لینا کہ رب تمہیں پسند نہیں کرتا نمبر 1 حضور نے فرمایا تمہارے اندر نیکیاں کرنے کا شوق ہو جب صبح اٹھو تو بہت ساری نیکیاں کرنے کا شوق ہو دوسری بات فرمایا نیکی نہ ہونے پر افسوس ہو کہ میں حج نہیں کر سکا میں عمرے پر نہیں جا سکا میں زکوٰۃ نہیں دے سکا
میں نفلی روزے نہیں رکھ سکا، نیکی نہ ہونے پر افسوس ہو، نیکی کرنے کی استطاعت نہیں ہے، جس کی بنا پر وہ نیکی نہ ہونے پر افسوس کر رہا ہے۔ تیسری بات فرمایا اللہ پاک کے نیک بندوں سے محبت ہو۔ تو جب بندہ کسی نیکی کے نہ ہونے پر افسوس کرتا ہے، اللہ پاک اس کو اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ نیکی کرنے کا شوق ہو، نیکی نہ ہونے پر افسوس ہو، اللہ کے نیک بندوں سے محبت ہو، یہ تین باتیں اس بات کی علامت ہے کہ رب اس سے محبت کرتا ہے۔ میں اور آپ اچھی طرح سے اپنے آپ کو جان سکتے ہیں اس وقت رب ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے، رب ہمیں پسند کرتا ہے یا ناپسند کرتا ہے۔ اگر یہ تین باتیں پائی جائیں تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ رب اس کو پسند کرتا ہے۔ اگر یہ تین باتیں نہ پائی جائیں تو سمجھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو پسند نہیں کرتا۔ تیسرا شخص حضور نے فرمایا اس کے پاس صرف مال ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے، وہ اپنے مال کو رقص و سرور میں، شباب و کباب کی محفلوں میں، تفریح گاہوں میں، حرام کاموں میں اپنی رقم خرچ کر رہا ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ امیر انسان کائنات کا سب سے گندا ترین انسان ہے، کائنات کا خبیث ترین انسان وہ ہے کہ جس کے پاس مال ہو اور اس کا مال حرام جگہ پہ خرچ ہو رہا ہو۔ چوتھا انسان حضور نے فرمایا وہ ہے غریب، اتنا غریب ترین انسان ہے، لیکن غریب ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے پاس قرآن حدیث کا علم بھی نہیں ہے، اور وہ اس عیاش پرست مالدار کو دیکھ کر دل میں تمنا کرتا ہے کاش میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی کنجریاں نچواتا، میں بھی رقص و سرور و شباب و کباب کی محفل سجاتا۔ حضور نے فرمایا اس کو بھی اتنا ہی گناہ ملے گا جتنا اس مالدار شخص کو گناہ ملتا ہے۔ اس نے گناہ کیا نہیں، اس امیر انسان نے شراب کے مزے تو لے لیے، اس امیر انسان نے کنجریوں کے ناچ کا مزہ تو لے لیا، لیکن اس نے تو کسی گناہ کا مزہ بھی نہیں لیا اور اس کے نامہ اعمال میں گناہ بھی لکھا گیا۔ اسے کہتے ہیں گناہ بے مزہ۔ تو خوش قسمت ہے وہ انسان کہ جس کی رقم اللہ کی راہ میں خرچ ہو رہی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ایک حج کیا اس نے فرض ادا کیا، جس نے 2 حج کیے اس نے اللہ پاک کو قرض ادا کیا، جس نے 3 حج کیے اس کے جسم کا رونگٹا جہنم کی آگ پر حرام ہو جائے گا۔ حضور کا حکم ہے کہ بار بار حج کرو، بار بار عمرہ کرو۔ فرمایا بار بار حج کرنا، بار بار عمرہ کرنا یہ بندے کو محتاجی سے دور کر دیتا ہے، یہ بندے کو غنی کر دیتا ہے اور گناہوں سے ایسا پاک و صاف کر دیتا ہے جیسے بھٹی سے لوہے کا زنگ دور ہو جاتا ہے۔ بار بار عمرہ کرنا چاہیے، بار بار مدینے جانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قیامت آئے گی اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ کعبہ کو میدان معاشر میں لے کر آؤ۔ فرشتے کعبۃ اللہ سے کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے میدان معاشر میں بلا رہا ہے، ہم تجھے لینے کے لیے آئے۔ حشر کا میدان ملک شام کی سرزمین پر لگے گا، کعبہ شریف میدان معاشر میں آنے سے انکار کر دے گا۔ کعبہ شریف کہے گا کہ جب تک میرے مطالبات پورے نہ ہو جائیں میں میدان معاشر میں نہیں آؤں گا۔ فرشتے پوچھتے ہیں تیرا مطالبہ کیا ہے؟ کعبہ شریف کہتا ہے کہ جن لوگوں نے میری زیارت کی۔ جب بندہ حرم جاتا ہے نا تو مسجد الحرام کی تو ایک اپنی ہی نورانیت ہے، اور مسجد الحرام میں جب داخل ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ جب چلتا جاتا ہے تو اچانک کعبے پہ نظر پڑتی ہے، اور اس وقت کعبے کی وجاہت اور کعبے کی ہیبت اور کعبے کا منظر ہی بڑا کمال ہوتا ہے۔ شاعر کہتا ہے نا کعبے کی رونق کعبے کا منظر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر،
اللہ اکبر اللہ اکبر حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تا عمر کر دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ حاجی کی فلائٹ جب جدہ اترتی ہے نا تو اپنا سامان لے کر جب بس میں بیٹھتے ہیں تو بس جھومتی ہوئی جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوتی ہے تو وہ مکہ کیا بات ہے اس شہر کی جس کی شہر کے حوالے سے اللہ فرماتا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد اس شہر کی قسم محبوب جس شہر میں آپ جلوہ فرما ہے کہ وہ مکہ کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 53 سال اس مکے کی سرزمین نے حضور کے قدموں کو بوسہ دیا ہے حضور نے اپنی ظاہری حیات مبارکہ کے جو ایام ہیں وہ 53 سال مکے میں گزارے شیخ طریقہ لکھتے ہیں کہ جب مکے میں داخل ہوتے ہیں میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی کرم کا تیرے شکریہ یا الہی کرم کا تیرے شکریہ یا الہی نہ رد کر کوئی التجا یا الہی نہ رد کر کوئی التجا یا الہی نہ رد کر کوئی التجا یا الہی کرم کا تیرے شکریہ یا الہی ایسی نورانیت ہے اس مکہ مکرمہ میں کہ جہاں پر قرآن نازل ہوتا رہا اس کے کبھی پہاڑوں کو دیکھیں جبل ابو قبیس پہاڑ ہے جو دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ ہے اس پہاڑ کے دامن میں حضور کی جائے ولادت ہے اسی پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے ٹکڑے کیے تھے اللہ پاک فرماتا ہے اِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ أَمْنًا کہ ہم نے جو گھر بنایا یہ لوگوں کے لیے امن ہے حضور فرماتے ہیں جو حرم میں آ گیا وہ امان میں آ گیا داؤد علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ جو کعبے کی زیارت کرتا ہے جو تیرے گھر کی زیارت کرتا ہے تو اس کو انعام کیا دے گا اللہ فرماتا ہے جب تک زندہ رہے گا امان دوں گا جب مرے گا تو جنت دوں گا اور بھائی سودا مہنگا نہیں ہے کہتے ہیں پیکیج بڑا مہنگا مل گیا اور بھائی کروڑوں کا بھی ملے نا تب بھی سستا ہے ایک بار اپنی زندگی میں کعبہ دیکھا ہے اللہ فرماتا ہے جب تک زندہ رہے گا اس کو عافیت دوں گا اس کو امان دوں گا مصیبتوں بلاؤں سے بچ گیا حادثات سے بچ گیا اور جب مرے گا تو جنت ملے گی تو یہ کبھی بندہ کعبہ شریف کو دیکھتا ہے کبھی صفا مروہ کو دیکھتا ہے کبھی مقام ابراہیم کو دیکھتا ہے کبھی حجر اسود کو دیکھتا ہے تو کیا کیا نظارے ہیں مکہ مکرمہ غار سور ہے غار حرا ہے
جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگے ہیں، ان پہاڑوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو چوما ہے۔ نورانیت ہی نورانیت، روحانیت ہی روحانیت ہے۔ اور وہ کیا، وہ شار ابراہیم خلیل روڈ ہے کہ جب وہاں سے بندہ چلتا ہوا حرم کی طرف جا رہا ہوتا ہے، کبوتر چوک آتا ہے، وہاں کبوتروں کو دانے ڈالتا ہے، زبان پر ہوتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس طرح تلبیہ پڑھتے ہوئے یوں مسجد الحرام میں داخل ہوتا ہے، کعبے کی زیارت کرتا ہے۔ تو کعبہ کہتا ہے کہ میں میدان معاشر میں نہیں آؤں گا۔ فرشتے کہتے ہیں تیرا مطالبہ کیا ہے؟ کعبہ شریف کہتا ہے جن لوگوں نے میری زیارت کی، جن لوگوں نے میرا طواف کیا، وہ لوگ جو میرے اطراف میں انتقال کر کر دفن ہو گئے، اللہ کریم جب تک بغیر حساب ان کی بخشش کا اعلان نہیں کرے گا میں میدان محشر میں نہیں آؤں گا۔ جو ہے بد سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر چلے آؤ چلے آؤ، یہ گھر رحمان کا گھر ہے، چلے آؤ چلے آؤ، یہ گھر رحمان کا گھر ہے، تصدق ہو گرد پھر کے طواف خانہ کعبہ، کعبہ طواف خانہ کعبہ، عجب پر کیف منظر ہے طواف خانہ کعبہ، عجب پر کیف منظر ہے۔ کعبہ شریف کہتا ہے جب تک ان کی بخشش کا اعلان نہیں ہوگا میں میدان معاشر میں نہیں آؤں گا۔ فرشتے کہتے ہیں اے کعبہ تو کن لوگوں کی سفارش کر رہا ہے؟ ان لوگوں کی کہ جنہوں نے تیرا طواف کرنے کے بعد پھر رب کی نافرمانی کی۔ تو کعبہ شریف کہتا ہے جب تک ان کی بخشش نہیں ہوگی میں میدان معاشر میں نہیں آؤں گا۔ اللہ پاک کا درائے رحمت جوش میں آتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے جن لوگوں نے تیری زیارت کی، جن لوگوں نے تیرا طواف کیا، وہ لوگ جو تیرے اطراف میں دفن ہوئے، سب کو بغیر حساب بخش دیا۔ اب کعبہ شریف اور جن لوگوں نے کعبے کی زیارت کی ہوتی ہے، کعبے کا طواف کیا ہوتا ہے، سب اس کعبے کے غلاف سے پکڑ کر لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے میدان معاشر میں آتے ہیں، پل صراط کو پار کر کر کعبے شریف کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو کیا شان ہے کعبہ دیکھنے والوں کی، کیا شان ہے کعبے کا طواف کرنے والوں کی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کا استلام کرنے کا ثواب کیا ہے، اس کا انعام کیا ہے؟ یقین جانے حجر اسود کا استلام، یہ جو مکے کا جو سفر ہے نا، یہ تصورات کا ہے۔ اب دیکھیں اس حضور کی اس حدیث کو ذہن میں رکھ کر آپ استلام کریں گے نا تو استلام کرنے کا مزہ ہی کچھ ہو رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب حاجی استلام کرتا ہے حجر اسود کو، استلام کرنے کا ایک تو نا لاکھوں روپے لگا کر جاتے ہیں لیکن سیکھ کر نہیں جاتے، وہاں پر لوگ حجر اسود کو ایسے سے کر رہے ہوتے ہیں۔ اور بھائی حجر اسود کو کیا ٹاٹا پاپا کر رہے ہو کیا؟ حجر اسود کو استلام کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے نماز کے لیے بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے، انگوٹھوں کو کانوں کی لو سے لگائے گا تو ہاتھ کو پھر حجر اسود کی طرف کرتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر لا والصلاة والسلام علی رسول اللہ پڑھ کر انگلیوں کو چوم کر آنکھوں سے لگانا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے حجر اسود کا استلام کرنا ہوتا ہے، سینہ بھی حجر اسود کی طرف ہوگا۔ تو لوگ ایسے سے کر رہے تھے، لوگوں کو دیکھا دیکھی خلاف سنت کام نہیں کرنا۔ تو حضور فرماتے ہیں جب بندہ حجر اسود کو استلام کرتا ہے ایسا ہے کہ وہ اپنے رب سے مصافحہ کر رہا ہے۔ فرمایا یہ حجر اسود اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں سے ایک دست قدرت ہے۔ حجر اسود کو استلام کرنا ایسے جیسے اپنے رب سے مصافحہ کر رہا ہے، تصورات میں گم ہو جائے۔ مسجد الحرام کا جو دروازہ ہے نا باب السلام، باب السلام کے سامنے حضور کی جائے ولادت ہے۔
کعبہ شریف کا دروازہ حضور کی جائے ولادت کی طرف ہے۔ اب بندہ تصور کرے کہ حضور اس گھر سے آتے ہوں گے، اس دروازے سے داخل ہوتے ہوں گے، اس کعبے نے حضور کی زیارت کی ہوئی ہے، جگہ جگہ پر حضور کے قدم لگے ہوئے، اس پہاڑ کو دیکھے جس پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے۔ ان تصورات کے اندر جب بندہ مکے میں گم رہتا ہے نا تو پھر مکے میں رہنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، پھر اس کا عشق و محبت بڑھتا ہی رہتا ہے۔ اور پھر جب بندہ حج کے ارکان ادا کر کر عمرہ کر کر اب وہ مدینے کی طرف جا رہا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے۔ اصل و اصول حاضری اس پاک در کی ہے، کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، پوچھا ہم سے کسی نے نحوست کدھر کی ہے؟ فرمایا جب میں جانے لگا مجھ سے کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو تو میں نے یہ نہیں کہا عمرہ کرنے جا رہا ہوں، میں نے یہ نہیں کہا کہ حج کرنے جا رہا ہوں، میں نے تو یہی کہا کہ میں تو مدینے جا رہا ہوں۔ جب حاجی کی سب سے بڑی نیت یہ ہو، حضور کی حدیث سنیں، حضور فرماتے ہیں جو بندہ گھر سے اس نیت سے نکلے کہ میری ملاقات کے لیے آ رہا ہے، میری زیارت کے لیے آ رہا ہے، فرمایا قیامت والے دن اس کی شفاعت میں فرماؤں گا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں تو اسی نیت سے نکلا کہ میں حضور سے ملنے جا رہا ہوں، سب سے بڑی نیت یہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں جس نے میری قبر کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی، فرمایا جو میرے روزے پر آیا وہ مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا۔ تو گھر سے اس نیت سے نکلے کہ اپنے نبی سے ملنے جا رہا ہوں، حضور کی بارگاہ میں حاضری دینے جا رہا ہوں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام عرض کروں گا۔ ایک شخص نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ جو حج کرنے کے بعد آپ کے روزے پر آئے اس کو ثواب کتنا ملے گا؟ فرمایا اللہ کریم اس کو 2 حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حج ایک کیا ہے لیکن جب حضور کی زیارت کے لیے نکلے گا اللہ تبارک و تعالیٰ 2 حج مبرور کا ثواب اسے عطا فرمائے گا۔ اب جب بندہ مدینے کی طرف روانہ ہو رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من زارا قبری واجبت لہو شفاعتی، کہ جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس کی شفاعت کرنا واجب ہوگا، فرمایا میں اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ اب یہ مدینہ فرمایا کہ اصل الاصول حاضری اس پاک در کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج عمرے کو فرض اس لیے کیا کہ لوگ آئے اور حضور کی بارگاہ میں حاضری دیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ، یہاں پر آؤ، پھر مجھ سے استغفار کرو اور میرا حبیب تمہاری سفارش کرے گا تو میں تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، نظر شرمندہ شرمندہ، قدم لرزیدہ لرزیدہ، کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا، ورنہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ، کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ۔ عالم اسلام کی عظیم ہستی ایک شیخ طریقت امیر اہل سنت جنہوں نے لاکھوں کو نمازی بنا دیا، جب مدینے جانے لگے تو کہتے ہیں کوئی سجدوں کی سوگات ہے نہ کوئی، زہد و تقویٰ میرے پاس سرکار ہے، چل پڑا وہ مدینے کی جانب مگر
ہائے سر پر گناہوں کا انبار ہے سجدوں کی سوغات ہے نہ کوئی زہد و تقوی میرے پاس سرکار ہے چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر ہائے سر پر گناہوں کا انبار ہے جرم و عصیان پہ اپنے لجاتا ہوا اور اشک ندامت بہاتا ہوا تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا در پہ حاضر یہ تیرا گنہگار ہے شیخ طریقت جب مدینے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو جانے کا انداز کیا ہونا چاہیے کہ دل میں نبی کی یادیں لب پر نبی کی نعتیں دل میں نبی کی یادیں لب پر نبی کی نعتیں جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی دل میں نبی کی یادیں لب پر نبی کی نعتیں جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں کو پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لے گا کو پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لے گا ایک دن ہمیں زمانہ سرکار کی گلی میں جب مکہ مکرمہ سے بندہ روانہ ہو رہا ہو تو اسی انداز میں ہونا چاہیے جس انداز میں حضور مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرنے لگے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پلٹ پلٹ کر کعبے کی طرف دیکھ رہے تھے پھر وہ مقام آیا کہ اب آگے قدم رکھیں گے تو کعبہ نظر نہیں آئے گا حضور نے کعبے کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ تو جانتا ہے کہ مجھے اس کائنات میں سب سے زیادہ عزیز تو ہے اگر کافروں کی سر انگیزیاں نہ ہوتی تو میں تجھے کبھی چھوڑ کر نہ جاتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ میں اپنا پسندیدہ شہر چھوڑ رہا ہوں میرا سب سے پسندیدہ شہر مکہ ہے اب تو مجھے وہاں پہنچا دے جو تیرا پسندیدہ شہر ہے تو مدینہ اللہ کا پسندیدہ شہر ہے اور مکہ حضور کا پسندیدہ شہر ہے تو شیخ طریقت جب مدینے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو جیسے ہی مدینے کی سرحد آنے والی ہوتی ہے تو مدینے کی تعظیم میں شیخ طریقت کھڑے ہو جاتے ہیں یہی انداز ہمیں بھی اپنانا چاہیے
مدینہ آنے سے پہلے پہلے کھڑے ہو جائیں، زبان پر نعتیں ہو، درود و سلام ہو، اور جب مدینہ منورہ میں داخل ہو تو بندہ حضور کی بارگاہ میں سلام پڑھتا ہوا مدینے کے اندر داخل ہو۔ لبیک یا رسول ہوئی امید بارآور مدینہ آنے والا ہے، ہوئی امید بارآور مدینہ آنے والا ہے، ٹھہر جا اپنا جلدی کر مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا عاشق مدینہ کے ساتھ جائے یا کسی عاشق مدینہ سے مدینے کا ادب اور حضور کی بارگاہ میں حاضری کا طریقہ سیکھ کر پھر جائے۔ لوگ جاتے ہیں باب السلام سے داخل ہوتے ہیں اور جالیوں کی طرف جالیوں کے اندر جھانکی مارتے ہوئے باب جبریل سے باہر نکل جاتے ہیں۔ ان کو معلوم ہی نہیں کہ حضور کی بارگاہ میں حاضری کیسے دینی ہے، حضور کی بارگاہ میں سلام کیسے عرض کرنا ہے۔ بھائی سب سے مزہ تو اس وقت آتا ہے نا کہ جب بندے کا یہ عقیدہ ہو کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ بھائی کیا جالیوں کو دیکھ رہے ہو؟ ارے یہ دیکھو جالیوں کے اندر اللہ کے حبیب جلوہ فرما ہے، زندہ ہے، حیات ہے، ایک پردہ ہے، حضور دیکھ رہے ہیں تمہیں۔ ایک کاش کہ پردہ ہٹ جائے اور ہم بھی حضور کا جلوہ دیکھ لیں۔ گنبد خضرا کو دیکھ رہے ہیں، اس تصور سے دیکھیں اس گنبد خضرا کے نیچے حضور جلوہ فرما ہے۔ پھر اس انداز سے جب مدینہ منورہ میں داخل ہو، اب حضور سے ملاقات کرنی ہے، ایک نیا کپڑا، اچھا کپڑا سلوائے، غسل کرے اور خوشبو لگائے، 2 رکعت شکرانے کے نفل ادا کرے۔ اور مفتی قاسم صاحب کہتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں جو سب سے بڑا وسیلہ چلتا ہے نا، وہ حضور کی والدہ کا چلتا ہے۔ ایک شخص جب مدینے آنے لگا تو پہلے وہ حضور کی والدہ کی قبر پہ گیا۔ اب وہ جانا مشکل اب تو، لیکن اگر موقع ملے تو بندے کو پہلے حضور کی ماں کی قبر پہ جانا چاہیے۔ وہ حضور کی والدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار پر گیا۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتا ہے کہ اپنے لاڈلے کی سے میری سفارش کرتے، آپ کی جو آنکھوں کا تارا ہے، آپ کے جو جگر کا ٹکڑا ہے، جو اللہ کی حبیب ہے، آپ سفارش کرتے، آپ کہہ دیں گے تو حضور بس کرم ہو جائے گا۔ تو اس نے یوں بڑے گر گڑا کر حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر بڑی عرض و گزارش کی۔ اب وہ مدینے آیا تو اس کی آنکھ لگی، دیکھا کہ بہت سارے لوگ ہیں، حضور جلوہ فرمائے۔ حضور نے فرمایا تم میرے پاس آ جاؤ، تمہاری سفارش میری ماں نے کی ہے۔ تو حضور کے روزے پر جانے سے پہلے آپ قرآن پڑھیں، ذکر و درود کریں اور حضور کی والدہ کو اصحال ثواب کریں، صدقہ خیرات کریں۔ حضور کی والدہ کو اصحال ثواب کرنے کے بعد دل ہی دل میں حضرت آمینہ کی بارگاہ میں عرض و گزارش کرتے کہ میں آپ کے لاڈلے کے پاس جا رہا ہوں، بس میرے جانے سے پہلے آپ سفارش کریں۔ آپ سفارش کر دیں گی تو کرم ہو جائے گا، حضور کی نظر ہو جائے گی۔ امیر حمزہ کے پاس چلے جائیں احد پر، حضور کے بڑے لاڈلے چچا ہے، حضور بڑا پیار کرتے ہیں ان سے۔ امیر حمزہ کے پاس چلے جائیں، ان کو سلام کریں، ان کو قرآن اصحال کریں، پھر ان سے کہیں کہ میں ابھی جا رہا ہوں حضور کے پاس، سلام کرنے جا رہا ہوں، میں تو بڑا گناہگار ہوں، میرا رنگ بھی نہیں، میرا روپ بھی نہیں، مینو یار منان دا ڈھنگ بھی نہیں، آپ سفارش کر دیں، میں تو ایک عجیب سا انسان ہوں۔ یوں حضرت آمینہ کی بارگاہ میں گزارش کر کر، امیر حمزہ کی بارگاہ میں گزارش کر کر، پھر بقی میں حضرت فاطمہ ہے، حضور کی لاڈلی، حضور بڑا پیار کرتے ہیں ان سے کہتے حضرت فاطمہ سے کہ آپ اپنے بابا کی بارگاہ میں میری سفارش کر دیں۔ جب مکے سے روانہ ہونے لگے تو حضرت خدیجہ کے مزار پر حاضری دیں۔ حضور کو حضرت خدیجہ سے بڑا پیار، امی ہے، ہماری ماں ہے، کہ آپ ہماری ماں ہے، ہماری والدہ ہے، آپ حضور کی بارگاہ میں سفارش کر دیں۔ جب اتنی ساری سفارشیں جب چلی جائیں گی نا حضور کے پاس تو بس کرم ہو جائے گا۔
ان سب سے ہو کر پھر اب آپ آئیں، یعنی کہ غسل کر کر خوشبو لگا کر یوں درود و سلام پڑھتے ہوئے 369 گیٹ کا نمبر ہے، یہ گیٹ اس کے سامنے بالکل گنبد خضرا، حضور کا چہرہ اسی طرف ہی ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ باب السلام میں جائیں گے نا تو جو پہلی حاضری اگر آپ مسجد کے اندر سے دیں گے نا تو وہ وہاں کھڑے نہیں ہونے دیتے، ہاتھ باندھنے نہیں دیتے، سلام پڑھنے نہیں دیتے، رونے بھی نہیں دیتے۔ تو آپ جو 369 گیٹ نمبر ہے اس کے پاس کھڑے ہو جائیں، رات کے کوئی 12-1 بج رہے ہو، 2 بج رہا ہو، رات کا آخری پہر ہو، کوئی بھی نہیں ہوگا، بس سامنے آپ گنبد خضرا کے سامنے کھڑے۔ پھر اب یہ تصور باندھتے ہوئے کہ حضور جلوہ فرما ہے، حضور مجھے دیکھ رہے ہیں، اب حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کریں۔ بزرگ فرماتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضور کی ظاہری حیات مبارکہ میں یہ عادت کریمہ تھی کہ حضور سلام میں پہل کرتے تھے، فرمایا وہ عادت آج بھی ہے۔ امتی جب آتا ہے اس سے پہلے کہ آپ سلام کرو، حضور آپ کا نام لے کر آپ کو سلام کرتے ہیں۔ ایک بزرگ کو خواب میں حضور کی زیارت ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ حج کر کر آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کی پاس آ کر عرض و گزارش کرتے ہیں، آپ کو سمجھ آتی ہے؟ حضور نے فرمایا میں ان کی ساری باتیں سنتا ہوں، ان کی باتوں کا جواب بھی دیتا ہوں۔ ہائے 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 ہائے، اب بندہ کھڑا ہو جائے، اب بس حضور سے عرض و گزارش کرنا شروع کر دے، حضور سے باتیں کرنا شروع کر دے کہ یا رسول اللہ، قرآن میں اللہ نے حکم دیا کہ جب تم گناہ کر بیٹھو تو میرے حبیب کی بارگاہ میں آؤ۔ یا رسول اللہ میں بہت سارے گناہ کر کر آپ کے پاس آ گیا ہوں، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد حکم یہ شان کریموں کے در کی ہے، بد ہے تو آپ کے، بھلے ہیں تو آپ کے، ٹکڑوں سے یہی کے پلے رخ کدھر کرے۔ میں کر کے ستم اپنی جان پر قرآن سے جاؤں گا پڑھ کر، آیا ہوں بہت شرمندہ سا، بہت شرمندہ سا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے۔ پت ہے تو آپ کے ہیں، بلے ہیں تو آپ کے، ٹکڑوں سے تو یہی کہ بلے رخ کدھر کرے، سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے، سرکار ہم گواروں کے اتوار پر نہ جائیں، آقا حضور اپنے کرم پر نظر کرے، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤں کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے، آیا ہوں بہت شرمندہ سا، میں آیا بہت شرمندہ سا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے۔ ایک میں ہی نہیں پوری امت، ساری دنیا، ساری خلقت تکتی ہے
رستہ رحمت کا تکتی ہے رستہ رحمت کا سرکار توجہ فرمائے سرکار فلسطین میں راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا تکتی ہے راستہ رحمت کا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں لیے ہوئے تو دل بے قرار ہم بھی ہیں ہمارے دستے تمنا کی لاج بھی رکھنا تیرے فقیروں میں شہریار ہم بھی ہیں محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہے اتنی بڑی بارگاہ اس صحبت کو چھوڑ کر بندہ کہاں دائیں بائیں اپنا وقت ضائع کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کبھی درود پڑھے کبھی نعت پڑھے کبھی اشعار پڑھے مصطفیٰ جان رحمت پر لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پر لاکھوں سلام کعبے کے بدر دجا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میں اگرچہ ہوں کمینہ تیرا ہوں شہ مدینہ مجھے اپنا تم بنانا مدنی مدینے والے اس طرح اشعار پڑھے عرض و گزارش کرتا رہے درود و سلام پڑھتا رہے یاد رکھیے گا کہ اللہ کو حضور کا ذکر پسند ہے تو جب تک مکے میں رہے تو درود پڑھتا رہے اور حضور کو رب کا ذکر پسند ہے تو جب تک مدینے میں رہے تو زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھے اللہ پاک کا ذکر کرے تو اپنا وقت کو ضائع کرنے کے بجائے جتنا ہو سکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا رہے لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں چھولیاں کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے کہ بس یہ تڑپ یہ تمنا رہے کہ ابھی پردہ ہٹ جائے اور میں حضور کا دیدار کروں اور بندہ مدینے جا رہا ہے تو کیا لینا ہے ٹوپیاں تسبیحاں کھجوریں فرمایا مدینے کی سب سے بڑی سوغات حضور کی محبت ہے کہ تیرا تجھ سے ہوں سوالی شاہ پھیرنا نہ خالی مجھے اپنا تم بنانا مدنی مدینے والے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو لے کر آئے موضوع تو بڑا طویل ہے آخر میں قبولیت کی 4 شرطیں بیان کر دیتا ہوں حضور نے جو ارشاد فرمائی کہ کیسے پتا چلے گا کہ ہمارا سفر قبول ہو گیا پہلی شرط یہ ہے کہ گھر سے باہر نکلنے سے لے کر واپس آنے تک اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کرنی اب یہ سفر 15 دن کا ہے 21 دن کا ہے اب بندہ غور کرے گھر سے باہر نکلنے سے لے کر گھر واپس آنے تک کوئی گناہ نہیں کرنا یہ قبولیت کی پہلی علامت ہے
اب لیکن لوگ راستے میں نمازیں بھی قضا کر رہے ہیں، بد نگاہی بھی کر رہے ہیں، بدگمانی بھی کر رہے ہیں، اور غیبت بھی کر رہے ہیں، چغلیاں بھی کر رہے ہیں. تو اپنی زبان، اپنی آنکھ، اپنا دماغ ہر عضو کا قفل مدینہ لگا دے، ورنہ سفر یہ لاکھوں روپے ضائع چلے جائیں گے، سفر بیکار ہو جائے گا. دوسری علامت حضور نے فرمایا گھر سے باہر نکلنے سے لے کر واپس آنے تک جتنی مصیبتیں آئیں گی سب پر خوش ہونا ہے، صبر نہیں کرنا، خوش ہونا ہے. اب یہاں پر لاہور ایئرپورٹ پر پہنچتے ہی حاجی بڑبڑانا شروع کر دیتا ہے، اتنی لمبی لائن لگی ہے، بات نہیں سن رہے ہیں، سامان نہیں مل رہا ہے. ادھر مکہ مکرمہ پہنچیں گے، ایجنٹ نے ساڑھے دو نمبری کر دی، سانو ہوٹل دور دے دیا، گرمی بڑی ہے، اسی نہیں چلتا پیا، ایتھے تک کھانا بھی ہوٹل کوئی قریب نہیں ہے، طرح طرح کی بکواسات کرتے رہے. حضور نے فرمایا گھر سے باہر نکلنے سے لے کر واپس آنے تک جو پریشانی آئے گی ان پر خوش ہونا ہے. قبولیت کی علامت ہے یہ. تیسری علامت حضور نے فرمایا کہ وہاں پہنچ کر اللہ کے مہمانوں کی جتنی خدمت ہو سکتی خدمت کرے. ہم اللہ کے بندے آئے ہوئے، اللہ کے مہمان ہیں، وہ جتنی خدمت ہو سکتی ہے اس کی خدمت کرے. اور چوتھی علامت فرمایا جیسا گیا تھا ویسا نہیں، اس سے بہتر ہو کر پلٹے. تو یہ 4 علامتیں قبولیت کی ہیں، اس کو ذہن نشین رکھ کر جو ہے بندے کو سفر کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی جو زائرین سفر کا ارادہ رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کا سفر قبول فرمائے، آسان ہو، عافیت والا ہو، عشق و محبت والا ہو، ادب والا ہو، اور اپنے عقیدے کو مضبوط کریں. حدیثیں آدھی بیان کی جاتی ہیں، آدھی چھوڑ دی جاتی ہیں. مسلم کی حدیث حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی یہودیوں پر، عیسائیوں پر لعنت کرے کہ جنہوں نے نبیوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا. اب وہاں پر جب حضور کے روزے پر بیٹھے تو کہتے تم لوگ قبر پرست ہو، قبر پہ بیٹھنے والے پر حضور نے لعنت کی. آگے حدیث بیان نہیں کرتے. پھر اس کے بعد حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ قیامت تک میری قبر کو شرک سے محفوظ رکھنا. ساری دنیا جانتی کہ حضور کی دعا مقبول ہے. قیامت تک مکے میں شرک ہو سکتا ہے لیکن مدینے میں شرک نہیں ہو سکتا، کیونکہ حضور کی دعا ہے کہ یا اللہ میری قبر کو قیامت تک شرک سے محفوظ رکھنا. اگر حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر سلام کرنا شرک ہوتا، دعا کرنا شرک ہوتا، تو یہ مدینے میں نہ ہوتا، مدینے سے باہر ہوتا. تو مدینے میں جو ہو رہا ہے، جو جس طرح سے بھی نعت پڑھ رہا ہے، عرض و گزارش کر رہا ہے، یہ چیز غلط نہیں ہے. وہاں پر منع کریں گے ہاتھ نہ باندھو، دعا ادھر کعبے کی طرف کر کرو. اگر یہ چیز غلط ہوتی تو یہ مدینے میں نہ ہوتی، مدینے سے باہر ہوتی. تو اپنا عقیدہ مضبوط رکھ کر کہ حضور جلوہ فرمائے، حضور زندہ ہے، اور حضور ہی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. اصل میں یہی ہے، یہی سے سب کچھ ملنے والا ہے. لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. یہی سے سب کچھ ملنا ہے، یہی سے اللہ کی نعمتیں تقسیم ہوتی ہیں. اللہ حضرت فرماتے رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا کھلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں. اور ایک اور گزارش حضور سے ضرور کرے کہ یا رسول اللہ مجھے دوبارہ پھر بلانا کہ میں بار بار آؤں. ایک بندہ بڑا گناہگار وہ مدینے گیا تو حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ تسی تے جان دیو. شراکی تھا، پنجابی بول رہا تھا کہ یا رسول اللہ تسی جان دیو میں کڈا بھڑا ہاں، میں بڑا بدکار ہاں، میں کڈا گناہگار ہاں. تو یا رسول اللہ تسی مینوں ایتھے ہی رکھ لو، تسی مینوں ایتھے رکھ لو، مینوں ایتھے ہی موت آ جائے، مینوں بکی چے مینوں ایتھے رکھ لو، میں واپس نہیں جانا. تانوں پتہ میں واپس جاواں گا تو میں پھر گناہ کراں گا. اب وہ جب اس کی واپس جانے کی باری آئی تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ تسی چنگا کیتا، تسی مینوں ایتھے نہیں رکھیا، میں اس قابل ہی نہیں ہگا سی کہ تسی مینوں ایتھے رکھو، میرا گندا جسم تے کتھے جنت البقیع تے میں چلنا واپس. تو یوں اب وہ جب وہ پلٹا ہے نا تو اس کی آنکھوں سے آنسو کا دھارا ایک نکلا، اور ایسی وہ دل کی طلب تھی وہی گرا اور اس کا انتقال ہو گیا. حضور نے رکھ لیا اس کو، ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لیا. ایک کاش کے حضور اپنے قدموں میں رکھ لے. ہے نا شیخ طریقت عبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ اس کے سوا اور کوئی آرزو نہیں، اپنے قدموں میں تم رکھ لو تم پہ کروڑوں درود. کہ سب سے بڑی آرزو یہ ہے کہ بس گناہگار کو آپ اپنے قدموں میں رکھ لیں، اور اگر نہیں رکھنا تو پھر بس آنا جانا لگا رہے، دوبارہ پھر بلا لیں، اور پھر زندگی کی آخری گھڑیاں ہوں اور گنبد خضرا ہو اور حضور کے جلوے ہوں اور بندہ کلمہ پڑھتے ہوئے درود و سلام پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جائے.
کہ فرمایا جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ طیبہ میں مر کر ٹھنڈے چلے جاؤں آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ ابھی بھی بڑے بڑے عاشق ہیں۔ ایک ٹیکسی والے کو کہا کہ بھائی ہمیں ایمرجنسی مکے پہنچنا ہے تو ہمیں آپ کتنے پیسے لوگے؟ کہتا جی میں نے مکے جانا ہی نہیں ہے۔ اس وقت 500 ریال تھا۔ کہتا یار 600 لے لو۔ کہتا میں نہیں جانا۔ کہتا 800 لے لو۔ کہتا نہیں جانا۔ کہتا 1000 لے لو۔ کہتا بھائی میں نے نہیں جانا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ کہتا عجیب انسان ہے، میں تجھے ڈبل پیسے دے رہا ہوں پھر بھی تم نے نہیں جانا۔ میری مجبوری ہے، میری پریشانی ہے، آپ سمجھ نہیں رہے ہو، آپ کو پیسے بھی ڈبل دے رہا ہوں۔ اس ٹیکسی والے نے کہا کہ بھائی میں مدینے سے باہر جاتا ہی نہیں، میں اپنی ٹیکسی مدینے سے باہر لے کر ہی نہیں جاتا۔ حضور کا حکم ہے کہ جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، مجھے مدینے میں مرنا ہے۔ میں اس ڈر کی بنا پر ٹیکسی مدینے سے باہر نہیں لے کر جاتا، کہیں میرا انتقال مدینے سے باہر نہ ہوتا۔ کہتا کئی سال ہو گئے ہیں میں مدینے سے باہر قدم ہی نہیں رکھا۔ ابھی بھی ایسے ایسے عاشق وہاں موجود ہیں جو مدینے سے باہر قدم ہی نہیں رکھتے کہ ہمیں مدینے میں مرنا ہے کہ ہمیں بقی نصیب ہو جائے۔ تو اللہ پاک یہ ادب نصیب کر دے اور اس کو محبت اور ذوق ہو تو بس یہ وارے نیارے ہو جائے گی، حضور کی نظر ہو جائے گی، بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو بار بار مکہ مدینہ جانا نصیب فرمائے۔ اور یہ جو ادب ہے، یہ عشق و محبت ہے، یہ میرے مرشد نے دیا۔ شیخ طریقہ امیر علیہ سنت نے مدینے کی محبت بھی دی، مدینے کی آداب بھی بتائے، ذوق بھی بتایا، شوق بھی بتایا کہ طواف کیسے کرنا ہے، حضور کی بارگاہ میں حاضری کیسے دینی ہے، مکے میں ایام کیسے گزارنے ہیں، مدینے میں کیسے ایام گزارنے ہیں۔ یہ امیر علیہ سنت کا ہی خاصہ ہے۔ وہ خود بہت بڑے عاشق ہیں اور انہوں نے بڑوں کو عاشق بنا دیا۔ تو یہ امیر علیہ سنت کی جو تربیت لے کر پھر بندہ جائے نا تو پھر مدینے میں رہنے کا مزہ آتا ہے۔ نہیں تو کئی لوگ دیکھا کوئی لڈو کھیل رہا ہے، کوئی موبائل پر سوشل میڈیا پہ ٹائم ضائع کر رہا ہے، تو کوئی ٹک ٹاک بنا رہا ہے۔ اور اتنی حضور کی، یار حضور کی مسجد ہے یہ، ابھی بھی ایسے ایسے وہاں پر عاشق ہیں۔ وہ جو صفائی کرنے والا اگر زبان سے بات نکالے نا تو وہ کہتا ہے اس کو یہاں سے نکالو، اس کی ڈیوٹی یہاں نہیں ہونی چاہیے۔ حضور کی مسجد میں اور بندے کی زبان سے الفاظ نکلے، آواز نکلے، اللہ فرما رہا ہے کہ اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اب وہاں پہ نا واٹس ایپ نہیں چلتا، وہاں پہ ایمو چلتا ہے۔ اب معاذ اللہ یہ حضور کی جالیوں سے گزر رہا اور اس نے ویڈیو کال چلائی ہوئی ہے اپنے گھر والوں کے لیے، یا جالیوں کی بیک سائڈ پر وہاں بیٹھا ہوتا ہے ویڈیو کال پہ، اے ویکھ اے حضور دا روزائی، اے حضور دی جالیاں نے اونچی اونچی آواز سے گپے مار رہے ہوتے ہیں۔ پھر وہ کال آتی ہے تو وہ میوزیکل ٹیون بجتی ہے، کبھی اس کی بج رہی کبھی اس کی بج رہی، پوری مسجد نبوی وہ موبائلوں کی ٹیون سے گونج رہی ہوتی ہے۔ جہاں پر اللہ فرما رہا تھا کہ تمہاری آواز نہ نکلے وہاں پر میوزک بج رہا ہوتا۔ اتنی بے ادبی، اتنی بے ادبی۔ اور وہ ایک تو ٹک ٹاکر اتنے پہنچے ہوتے ہیں وہاں پر۔ میں حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر سلام پڑھ رہا ہوں، نعت پڑھ رہا ہوں، تو ایک وہ میرے پاس آ کے وہ ٹک ٹاک بنانا شروع کر دیا اور اس میں ڈف والی نعت چل رہی ہے جی، سونا آیا، اس میں ڈف بج رہی ہے۔ اور کوئی کسی نے کوئی کلام چلایا ڈف والا، کسی نے کوئی میوزک والا کلام چلا کر ٹک ٹاک بنا رہا ہے۔ کیا وہاں پر عجیب و غریب قسم کے معاملات کرتے ہیں، ان کو شرم نہیں آ رہی ہوتی۔ جالیوں کو پیٹ کر کر سیلفی بنا رہے ہوتے ہیں۔ ارے جالیوں کو پیٹ نہیں کر رہے، تم حضور کو کر رہے ہو۔ حضور جلوہ فرمائے، گنبد خضرا کو پیٹ کر کر ویڈیو بنائی جا رہی ہوتی ہے، ان کو تصویریں بنائی جا رہی ہوتی ہیں۔ اور بھائی یہ کوئی ٹک ٹاک کا پوائنٹ ہے؟ یہ سیلفی پوائنٹ ہے؟ غوث پاک رحمت اللہ تعالی بڑی جوانی کے اندر آپ حج کرنے گئے تھے، آپ کعبے کا غلاف پکڑ کر لپٹ کر رو رہے تھے۔ اور اب کیا ہوتا ہے؟ کعبے کا ایک ہاتھ کعبے کے غلاف پر ہوتا ہے، دوسرا ہاتھ سے موبائل، اس سے سیلفی بن رہی ہوتی ہے۔ پہلے لوگ کعبے کو دیکھتے تھے چیخیں نکل جاتی تھی، یہ ہاتھ اٹھتے تھے دعا کے لیے، اور ابھی آپ لائیو چلا کر دیکھ لیں، موبائل، سب کے موبائل نکلے ہوئے ہوں گے، ویڈیو بن رہی ہوگی۔ یار یہاں پر یہ کعبہ شریف دیکھ کر تمہیں ویڈیو یاد آ رہی ہے، تمہیں تصویریں یاد آ رہی ہیں؟ ارے یہاں تو بندے کو، ارے وہ نادان قربان ہو جائے ان کے روزے پر، ارے وہ نادان قربان ہو جائے ان کے روزے پر۔ یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ یہاں تو بندے کو اپنی جان قربان کر دینی چاہیے، بندہ ویڈیو بنانے میں، سیلفیاں بنانے میں لگا۔ اگر اپنے گھر والوں کو کال کرنی ہو نا تو آپ کی مہربانی اپنے موبائل کو سائلنٹ لگا کر رکھیں، مسجد نبوی شریف کے اندر بیٹھ کے گپے نہ ماریں۔ گھر والوں کو زیارت کروانی ہے تو آپ منہ سے کچھ نہ بولیں، ان کو زیارت کروا دیں۔ آپ کیوں گفتگو فرما رہے ہیں؟ یہاں مسجد میں بولنے کی اجازت نہیں ہے، اپنی زبان کو خاموش رکھیں، بس حضور پر درود پڑھے، توجہ حضور کی طرف ہو۔ تو ایسی ایسی طرح کی بے ادبیاں لوگ کر رہے ہوتے ہیں، لاکھوں روپے لگا کر وہاں پر بے ادبی کرنے جاتے ہیں اور بے ادبی کر کر واپس آ جاتے ہیں، معاذ اللہ۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ضرور بھی ضرور اجتماع میں آیا کریں, مدنی قافلے میں سفر کیا کریں, مدنی چینل دیکھا کریں, تو انشاءاللہ اس کی برکت سے پابند سنت بننے, گناہ سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے اڑنے کا ذہن بنے گا. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.